مفتی صاحب کے پاس ایسا وظیفہ موجود ہے کہ جو محترمہ ان کے سامنے آتی ہے اس کے ہاتھ بھی مفلوج ہو جاتے ہیں، ذہن بھی اس کا مفلوج ہو جاتا ہے. پھر مفتی صاحب جس طرح ہاتھ مبارک پھیرتے جائیں، ہر آدمی بالکل وہ ہو کے مفلوج ہو کے مفتی صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرتا. اصل کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے علماء کا پان حلال ہے تو معنی یہ ہے کہ پھر آپ کے یہ مشروبات بھی حلال ہیں. لیکن چلیں یہ بڑا اچھا ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا. اچھا مفتی صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ عموماً آپ کے ارد گرد بڑا ایک خوبصورت ماحول ہوتا ہے، تو آپ کے ارد گرد بڑی خوبصورت خواتین ہوتی ہیں، اور ہم جیسے نوجوان جب دیکھتے ہیں تو سچی بات ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ کو سب اس کا اندازہ نہیں ہے، اور باقی نوجوانوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں آپ کے پاس وہ کیا گدڑ سنگی ہے کہ آپ کے گرد تو ہر وقت حالا بنا رہتا ہے اور ہم سب کے چہرے کالے کے کالے رہتے ہیں؟ وجہ کیا آخر؟ دیکھیں جی، میری بات یہ ہے کہ یہ صرف مفتی عبدالقوی کی بات نہیں. صحیح. ہر وہ عالم جو وقولوا للناس حسنا زبان سے ایک مثبت بات کرے گا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، یقین فرمائیں کہ عمر کے جس حصے میں ہوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت چاند کے حوالے سے میں 65 سال کا ہوں، صحیح، اور سورج کے حوالے سے میں 63 سال کا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی وہ چونکہ وہ عیسوی سال بڑا ہوتا ہے اور جناب ہجری سال چھوٹا ہوتا ہے، تو اس طرح میری عمر 65 سال ہے ہجری حوالے سے، اور اس طرح جناب 63 سال ہے. اب اس صورتحال کے اندر جب میری بات نوجوان نسل یہ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہر بات کو بڑے پیار سے کرتے ہیں. صحیح. آپ کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں میرے پروگرام آئے اور تمام حساس مسائل پر بھی آئے. صحیح. لیکن میری زبان نے ہر وقت جو بات کی، میں نے کہا یہ مقام ادب ہے. صحیح. میں نے ہر مسئلے کو جب بیان کیا تو ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ مقام ادب ہے. بس مفتی عبدالقوی یہاں تک جائے گا، آگے نہیں. جب آپ خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو لازمی سوشل میڈیا پر آتا ہے، بڑے اسکینڈل بنتے ہیں آپ کے، لوگوں میں آپ کی ابھی شہرت بن چکی ہے. تو مجھے بتائیں گھر میں جو ہماری انٹی ہیں تو وہ کبھی شکوہ نہیں کرتی کہ مصعب کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میری اہلیہ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے. اگر کوئی آدمی اس کو آ کے یہ بات بتائے تو 2-4 دفعہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. اس نے کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں، مفتی عبدالقوی صاحب مفتی ہیں، ان کو گناہ کا بھی پتہ ہے، ثواب کا بھی پتہ ہے. پھر اس نے یہ بات بھی کہی کہ مفتی صاحب کی جب سے میری شادی ہوئی ہے، گھر کے اندر بچوں سے لے کر بچوں کے بچوں تک ہر ایک کے ساتھ مفتی صاحب کی اس قدر بے تکلفی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ مفتی صاحب نانا ہیں، مفتی صاحب ان کے والد ہیں، مفتی صاحب ان کے دادا ہیں. بالکل ایک دوستی کا ماحول. صحیح. اسی طرح نوجوان نسل کے لیے بھی میں ہمیشہ اس کو بیٹی کہہ کر، بچے کو بیٹے کہہ کر، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. پھر میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ خوشی کا پیغام دیا جائے. صحیح. اب یہ جو آپ بتا رہے تھے نا کہ جب وہ 40% کی بات میں نے کہہ دی تو نوجوان نسل کو، تو میں نوجوان نسل کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے علماء کا پان حلال ہے تو معنی یہ ہے کہ پھر آپ کے یہ مشروبات بھی حلال ہیں. اچھا. میں نوجوانوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کیونکہ یہ جتنے مشروبات مغرب ہیں، کسی میں 4.5%، کسی میں 9%، کسی میں 11%، کسی میں 18%، بہت زیادہ تک چلے جائیں تو میرے خیال میں 23% ہے. اچھا. سعودی علماء کا تو 40 کی بات ہوئی. معنی یہ ہے کہ اگر ہر چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے تو پھر علماء کا تمباکو والا پان بھی حرام ہونا چاہیے. لیکن جب وہ استعمال فرما رہے ہیں تو معنی یہ ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق حلال ہے. تو معنی یہ ہے کہ جب نشہ آور چیز حلال ہے تو پھر نوجوان نسل اس بارے میں بھی تحقیق کرے کہ کتنی مقدار تک حلال ہے، اور پان کھایا جائے تو اس پر دماغی کیفیت کیا بنتی ہے، اور اگر یہ مشروب مغرب پیا جائے تو اس پر دماغی کیفیت کیا بنتی ہے. اگر اس کی وجہ سے زیادہ ذہن کے اوپر اثرات منفی پڑتے ہیں تو برمانہ یہ ہوا کہ وہ پان علماء کی عمل کی وجہ سے حلال ہے تو یہ مشروب مغرب بھی حلال ہے. یہ تو بات وہی ہے نا، جو یہاں کرو تو حلال ہے، جو وہاں کرو تو حرام ہے. ہاں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. صحیح. میں نے خود بھی علماء سے پوچھا، علماء کی دونوں رائے آئی. بعض نے کہا جی نہیں جی نہیں، تمباکو کے اندر تو کوئی نشہ نہیں ہے. بعض حضرات نے تسلیم بھی کیا کہ اس کے اندر نشہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نشہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم گفتگو کے اندر غلبہ کر لے وہ. لیکن میرے جیسے آدمی، آپ جیسا آدمی اگر لیتا ہے تو یقیناً اس پر خمار عقل ہوتا ہے. اچھا، ویسے قرآن مجید نے جہاں کہا نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، معنی یہ ہوا کہ علم اور قول میں جب تک ایک لحاظ سے پختگی رہے اس تک کا جو نشے کی کیفیت ہے اس کے اندر اسلام بھی اور قرآن بھی تھوڑا سا اس کے لیے نرمی کا سہولت
عطا کر رہا ہے. لیکن یہاں ایسی کیفیت ہو جائے کہ ایسا خمار عقل ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے کہ یہ سامنے والی چیز کیا ہے, حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے. اور وہ جو ایک مشہور واقعہ میں نہیں بیان کرتا, چونکہ میں تو ہر اہل سنت اور اہل تشیع کے لیے مثبت بات کرتا ہوں, صحیح کہ لا آبودو کی بجائے آبودو پڑھا جائے تو کتنی بڑی عجیب سی بات ہے. تو معنی یہ ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اجتہادی طور پر دیکھ لیا جائے کہ تمباکو اگر حلال ہے تو پھر یہ مشروب مغرب بھی ایک خاص مقدار تک حلال ہوں گے. آپ تو کوئی نشہ نہیں کرتے نا؟ الحمدللہ کسی قسم کا؟ کسی قسم کا, سوائے صرف 3 دفعہ پان کھایا تھا آپ نے. میٹھا پان جو ہے نا وہ تو الحمدللہ بہت ساری شادی اور ولیمے کے تقریبات میں جائیں یا دوست احباب آئے ہوئے ہوں تو اس موقع کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد موقع مل جاتا ہے کہ وہ پھر پان بھی میں اپنے سامنے ہی ان کو کہتا ہوں بنایا جائے, جس کے اندر جناب میٹھی میٹھی چیزیں ڈالی جائیں, اور حتیٰ کہ لاچی بھی میں اس میں نہیں ڈلواتا کہ اس کی وجہ سے بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. صحیح. تو میٹھا پان تو اس لیے کھا لیا جاتا ہے تاکہ منہ میں خوشبو بھی رہے اور ہمارا جو ایک نظام ہے وہ بھی درست رہے. لیکن یہ جو تمباکو والا پان ہے یہ میرے جیسا آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ نے قندیل بلوچ سے بھی آپ کا رابطہ رہا, حریم شاہ سے بھی آپ کا رابطہ رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ وینا ملک سے بھی آپ کا رابطہ رہا. تینوں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ بلکہ آپ یوں کہیں کہ ان 3 کے علاوہ اور بھی بہت ساری خواتین سے آپ کا رابطہ رہا. کیا مطلب؟ کیونکہ معروف نام یہی ہے. اچھا. لیکن بات یہ ہے کہ محترمہ وینا ملک صاحبہ کو تو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کا بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن چکا ہے. اچھا. اور ماشاءاللہ اس وقت وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور وہ ایک گھریلو خاتون ہے, اور بڑی ماشاءاللہ گھریلو خاتون ہونے کے حوالے سے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. وہ جو ہماری محترمہ قندیل صاحبہ تھی, چونکہ ایک دیہاتی علاقے سے اور ملتان کے پسماندہ اور وہ ڈیرہ غازی خان کے پسماندہ علاقے سے, وہ بیچاری سمجھ نہیں سکی کہ مجھے کس طرح استعمال کر کے مجھے کس طرح لوگ لے کے جا رہے ہیں. اچھا. تو جس کی وجہ سے جناب اس بیچاری کی جب حقیقت یہ سامنے آئی کہ وہ تو قندیل بلوچ نہیں ہے, وہ تو فوزیہ ہے, اور وہ بلوچ نہیں ہے, وہ مہرا ہے, اور اس کا فلاں خامند ہے, فلاں خامند ہے, فلاں کوئی درزی ہے, کوئی نئی ہے, کوئی اس طرح کا. تو پھر ساتھ ہی جب اس کے علاقے کا پتہ چل گیا, اس کے خامن کا پتہ چل گیا, اس کے قوم کا پتہ چل گیا, تو اس کی پھر پوری برادری میں ایک طرح سے غصے کی کیفیت پیدا ہوئی. تو جس کی وجہ سے اس کا حقیقی بھائی اور اس کے ساتھ اس کا کزن اور باقی جو پلانر تھے اس کے بھائی, ان کی وجہ سے وہ بیچاری اپنے انجام تک پہنچی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. حریم شاہ صاحبہ کے بارے میں چونکہ دینی مدرسے میں پڑھتی رہی ہیں, تو میری ان سے جو 2 ملاقاتیں ہوئیں, میں نے محسوس یہ کیا کہ ان کے اندر دینی پہلو کا غلبہ ہے. لیکن چونکہ ابھی بچپنا ہے, تو بچپنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں کہہ بیٹھتی ہیں جس کی وجہ سے جناب لوگوں کا ان کے اوپر, میں نے پچھلی دفعہ جب ان کو کہا میں نے یہی بات سمجھائی, میں نے کہا آپ کی شہرت تو ہو گئی, لیکن میری بیٹی اب اپنی عزت بناؤ معاشرے کے اندر. آپ ماہ رمضان کے اندر دینی پروگرام کریں. الحمدللہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اب وہ دینی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گی, اور ان کی طرف سے جو بات آئے گی وہ دین والی ہوگی. صحیح. اچھا, یہ تو آپ نے ان تینوں کے بارے میں بتا دیا, تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک خاتون BBC کی کارسپونڈنٹ تھیں, انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ وہ قندیل بلوچ کے حوالے سے آپ کا موقف جاننے کے لیے جامعہ عبیدیہ ملتان میں جب گئیں تو آپ نے ان کے چہرے پر تھپکی دی اور زیادہ کوئی محبت کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے مفتی صاحب نے ہراساں کیا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جس طرح اب آپ تشریف لے کر آئے, ماشاءاللہ آپ 3 حضرات آئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب BBC کی ٹیم میرے پاس آئی ہوگی تو کتنے افراد پر مشتمل ہوگی؟ کم سے کم 3-4 تو ہوں گے. ایک ڈالا تو ان کے ساتھ پولیس والا ہوتا ہے, BBC والوں کے ساتھ. BBC والوں کے ساتھ میرے پاس کو 19 ٹیمیں آئیں. الجزیرہ والے آئے, بھائی صاحب جرمنی آئے, بھائی صاحب امریکہ آئے. ان کو تو آپ نے تھپکی نہیں دی, تھپکی تو اس کے منہ پر دی ہے نا. کن کے سامنے دی؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے, سب سے بڑی بات محترم شبو صاحب یہ ہے کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری پاکستان میں رہنے والے کچھ افراد کی خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی مثلا حضور کی ناموس کے حوالے سے, یا دین کے حوالے سے, یا قرآن حکیم کے حوالے سے, یا کسی دینی مقتدر شخصیت کے حوالے سے ذرا ایسی بات کر لی جائے کہ یورپ کو پسند آ جائے, شاید ہمارا ویزا لگ جائے. بہرحال میں بدگمانی نہیں کرتا, ماہ رمضان ہے. معنی یہ ہے کہ اس طرح کی یہ باتیں وہ ہیں جو بالکل خلاف حقیقت ہے, کیونکہ اتنے بڑے حضرات کی اور لوگوں کی موجودگی میں. ہاں, میں نے بطور مذاق کے کہا, میں نے کہا یہ کہا جائے کہ مفتی صاحب کے پاس ایسا وظیفہ موجود ہے کہ جو محترمہ ان کے سامنے آتی ہے اس کے ہاتھ بھی مفلوج ہو جاتے ہیں, ذہن بھی اس کا مفلوج ہو جاتا ہے, پھر مفتی
صاحب جس طرح ہاتھ مبارک پھیرتے جائیں ہر آدمی بالکل وہ ہو کے مفلوج ہو کے مفتی صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرتا اور مفتی صاحب کے لیے جناب کو ایسا عمل بھی نہیں کر سکتا جس سے مفتی صاحب کو وہ روک سکے. وظیفہ کیا ہے وہ بتائیں نا نوجوانوں کو ذرا آج. لیکن بات یہ کہ جب بات ہی غلط ہے, اچھا انسان کو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ہوش و حواس خمسہ کی درستگی, صحیح, اس کی موجودگی کے اندر مفتی عبدالقوی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے, صحیح, جبکہ الحمدللہ ہر حوالے سے مجھے اللہ رب العالمین نے یہ سارے اعزازات عطا فرمائے ہیں جو ایک ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. صحیح. اچھا موسیٰ, میری اب آپ سے, کیونکہ اس سارے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے, اچھا مجھے صرف آپ اپنے دل کی ایک بات بتائیں جی کہ آپ پاپولر تو بہت زیادہ ہو گئے سوشل میڈیا پر, آگے پیچھے بہت دنیا میں آپ کا نام ہے, تو آپ نے ابھی خود بتایا الجزیرہ والے بھی آپ سے انٹرویو کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن آپ کا جو بنیادی جو آپ کے اندر خاصیت ہے, خصوصیت ہے, وہ تو ایک دین کا عالم ہونے کی حیثیت سے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے, اہل مدارس بدنام ہو رہے ہیں, خانقاہیں اور صوفیاء بدنام ہو رہے ہیں, اور آپ جس طرح کی, میں لفظ وہ حرکتیں نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ میرے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کی آپ حرکتیں کرتے ہیں اس کے نتیجے میں دین کے بارے میں لوگوں کا جو تصور ہے وہ بہت زیادہ پامال اور خراب ہو رہا ہے. تو آپ کو خود کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے؟ میں اس کے بارے میں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حقیقت بتانے والا, حقیقت کے مطابق گفتگو کرنے والا, اور میرا ہمیشہ یہ جملہ ہوتا ہے ہر ٹی وی چینل کے اوپر کہ میرا دین حقیقت کا دین ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ میں ان افسرات کے تقریبات میں بھی شامل ہوا جو دینی جماعتوں کی, جہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے, وہاں مفتی عبدالقوی کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ نوجوان نسل اور سب حضرات ماشاءاللہ باشرہ دینی مدارس کے طلباء اور علماء میرے جانے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں ان نوجوانوں نے میرے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں, سیلفیاں بھی بنائیں, مجھے دعا کی درخواست بھی کی. میری کتاب مفتاح النجاح آج بھی ہزاروں کی تعداد میں بنگلہ دیش میں بھی پڑھی جا رہی ہے, پاکستان میں بھی پڑھی جا رہی ہے, انڈیا میں بھی پڑھی جا رہی ہے. بعض حضرات کی طرف سے اگر ایسی بات آتی ہے, اچھا پھر الحمدللہ میرا یہ رسالہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہر مفتی صاحب کی میز پہ پڑھا ہے. بالکل, میرا رسالہ کہ وراثت والا میں نے خود پڑھا ہے, بہت اچھا رسالہ تھا آپ کا, اب تازہ وہ آیا ہے. اچھا. بچپن کا نکاح, اس کے مطابق باقی 7 رسائل ہیں جس کے بارے میں نے اہل فتویٰ علماء کو خوشخبری سنی. اس کے بعد اب میرا رسالہ آ رہا ہے کہ کیا عشر جو ہے وہ پیداوار پر ہے یا تمام اخراجات کو منہا کرنے کے بعد عشر ہے. مفتی عبدالقوی تو علمی کام کر رہا ہے. میں یہ اصل سمجھتا میں ہوں جو آپ کا علمی کام ہے اس کی تو بڑی تائید ہے, لیکن اپنے جو معاملات ہیں اس میں وہ بعض اوقات ایسی کمزوریاں دکھا جاتے ہیں کہ وہ پھر بڑے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں محترم, بات یہ ہے کہ آج تک ہزاروں کی تعداد میں میرے پروگرامز پہلے الیکٹرانک میڈیا پہ آئے, اب یوٹیوب پہ آ رہے ہیں. میں بڑی جرت کے ساتھ آپ کو بحیثیت بھائی ہونے کے گواہ بناتا ہوں کہ کوئی ایک جملہ بتایا جائے جو توحید کے حوالے سے, شان رسالت کے حوالے سے, عظمت صحابہ کے حوالے سے, اہل بیت کے ساتھ محبت کے حوالے سے, حضرات مشائخ اور اولیاء کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے ایک جملہ میرا قابل گرفت ہو. صحیح. باقی میرے اندر اگر کمزوری ہوگی تو یہ ہوگی کہ جی وہ جناب اپنا آیا کوئی خواجہ سرا, اس نے میرے ساتھ آ کے سیلفی بنائی تو اس نے کو میں نے اجازت دے دی, اس کے بعد اس نے ٹک ٹاک کے ذریعے سے پیچھے کو انڈیا کا گانا لگا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. آج کی رات اس وقت بابرکت لمحات میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سیلفی بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. صحیح. آج تک اگر 90,000 سے زیادہ سیلفیاں بنی ہیں تو مفتی عبدالقوی نے آج تک ایک سیلفی بھی نہیں بنائی. لیکن صاحب یہ بڑا عجیب کام ہے نا کہ پہلے علماء 90,000 لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے, آپ 90,000 لوگوں سے سیلفیاں بناتے ہیں. دیکھیں جی 90,000 سیلفی کا معنی یہ ہے کہ وہ خوش نصیب سیلفی بنانے کے بعد اس کے چہرے پر جو بہار آئی. ہاں, میں آپ کو کہتا ہوں میرے ساتھ 3 بچوں نے سیلفی بنائی, 2 نے بنائی, 1 نے بنائی. آپ ان کے چہرے کی کیفیت دیکھیں کہ ان کو ایسے محسوس, وہ تو میں نے براہ راست لاہور میں دیکھا ہے, وہ تو بڑی خوش ہوتی ہیں لڑکیاں آپ کے ساتھ. بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں گے بڑا سعادت کا وقت ہے. صحیح. میں عمرے پر گیا, لوگ احرام کے اندر اور طواف کو ترک کر کے دیکھتے تھے کہ مزاب رحمت کے سامنے مفتی عبدالقوی بیٹھا ہے. بہت دفعہ میں نے ان کو 10 بستہ کہا, میں نے کہا طواف تو مکمل کر لو. بات یہ ہے کہ بہت سارے حضرات ہیں انہوں نے کہا جی اب مفتی صاحب آپ ٹھہریں, میں اپنی بیٹی کو, میں اپنی بہو کو, میں اپنے بچوں کو بلا کے لے آتا ہوں, آپ سے دعا بھی کرانی ہے, آپ کے ساتھ تصویر بھی بنانی ہے, آپ کے ساتھ سیلفی. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عمر کے اس حصے کے اندر, آپ کی عمر کتنی ہے ابھی؟
میری اس وقت جو ہے جولائی کے اندر میں 63 سال کا ہو رہا ہوں سورج کے حوالے سے، اچھا، اور چاند کے حوالے سے ذوالحج میں 65 سال کا ہو جاؤں لیکن گا. سنا ہے آپ نے یہ کچھ 2 مہینے پہلے ایک نیا چاند چڑھایا ہے، کسی نئی خاتون سے آپ نے شادی کی ہے. دیکھو جی، شادی کا معنی ہوتا ہے خوشی. اچھا، تو اس وقت ہم بھی مسکراہٹ رہے ہیں تو اس وقت کا معنی اس یہ طرح کہ کی ہم شادی کی آپ نے؟ ہاں، اس طرح کی. تو بات یہ ہے کہ نہیں، جناب وہ تو آپ نے کہا اس میں کیا ہے کہ محترمہ خوش ہے، محترمہ بڑی مالدار ہے، اور مبشر لقمان صاحب جس غصے سے اور خونخوار نظروں سے آپ کو اس وقت دیکھ رہے تھے تو مجھے تو بڑا عجیب سا لگا. بات یہ ہے کہ میری طبیعت کے اندر چونکہ مزاح بھی ہے، صحیح. تو انہوں نے کہا کہ شادی ہوئی، میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے پھر آگے جو باتیں کی اس کے مطابق میں بھی ان کی تائید کرتا رہا. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی بات کو ایسے انداز سے نہ لیا جائے کہ دیکھنے والے کو یا سننے والے کو یا سوال کرنے والے کا دل دکھے. صحیح. میرا معنی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کے مزاح کے اندر آپ خوش ہوں گے کہ سن 1970 میں ایک بہت بڑے محدث ہیں، جامعہ ازہر کے استاد حدیث تھے. میں جب 1992 میں گیا تو انہوں نے مجھے خود حضور کے مزاح کے حوالے سے، من مزاح النبوہ کے حوالے سے 2 جلدوں پر انہوں نے کتاب لکھ دی ہے، اچھا. جس کے اندر حضور کا حضرات ازواج مطہرات سے، اپنے بچوں سے، اسی طرح صحابہ سے، صحابیات سے، ان کے بچوں سے، وہ تمام انہوں نے مزاح کو جمع کیا ہے جو حضور نے حضرات صحابہ اور صحابیات سے فرمایا. تو مفتی عبدالقوی کو بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ حضور کے میں اس اسوے پہ عمل کر رہا ہوں جس کے اندر ایک خوشی کی بات لوگوں کے ہوتی ہے. چہروں پر آپ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، لوگوں کو میری خوش کرتے کوشش یہی ہوتی ہے کہ جناب، باقی میں یہ بات آپ کو حلفاً کہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، کہ میں نے آج تک کبھی میلی آنکھ کے ساتھ، میلی فکر کے ساتھ سیلفی بناتے ہوئے کسی بچے اور بچی پر میں نے میلی نگاہ نہیں ڈالی. اس کو بچہ سمجھا ہے، اس کو بیٹا سمجھا اور اس کو بیٹی سمجھا ہے. پچھلے دنوں کے اندر جیسے آپ جیسے دین والے حضرات نے بات کی تو میں نے کہا کہ چلو آج کے بعد خواتین کے ساتھ سیلفی نہیں ہوگی. اچھا. آپ یقین کریں، بہت ساری مجھے بچیوں کے مختلف تقریبات میں جب میں گیا تو میں نے کہا بیٹیاں سیلفی نہیں ہوگی. تو ان میں سے کچھ کہنے لگی تصاویر تو ہوں گی. تو میں اس پر خاموش ہو گیا. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو تصویر ہو جائے لیکن ذرا مجھ سے وقفے میں رہیں، جیسے آپ مجھ سے کھڑے ہیں. آپ تو ویسے بھی 6 میٹر کا فاصلہ رکھنا چاہیے اب. انشاءاللہ یہ تو خاتمہ ہو رہا ہے، بہت جلدی خاتمہ ہو جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ دل بدستہ وہ کہ حج اکبر است. ہمارے اکابر کہہ کے گئے ہیں بچہ ہے، بچی ہے، جب ان کو میں اپنا بیٹا اور بیٹی سمجھ رہا ہوں. بہت بڑی بات کر دی ہے کہ آپ کی کبھی میری نگاہ ان پر نہیں گئی. میرا خیال ہے اچھا مفتی صاحب، آپ تو بڑی خوشگوار باتیں کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ بڑے سادہ مزاج آدمی ہیں. اور لیکن مفتی صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ بعض علماء کے چہروں پر ہر وقت وہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مسکرانا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اور وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی مطلب بہت مشکل سا ہو جاتا ہے. تو یہ علماء کی کون سی قسم ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے واللہ باللہ لوگ کہتے ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے نوجوان کہ مجھے اپنے علاقے کے ڈی سی سے ملنا آسان ہے اور میرے اپنے مکتب فکر کے عالم سے ملنا مشکل ہے. اور الحمدللہ میں تو بڑی کھلی کتاب کی طرح جہاں میں بیٹھتا ہوں، بہت بڑا پھاٹک، بہت بڑا کمرہ، اور جو آدمی جس وقت آنا چاہے، ہوں میں ملتان میں، تو اس کے لیے ملنا میرے لیے بہت بڑی آسانی کی. اسی طریقے پہ بہت ساری خواتین کے فون آتے ہیں، جی ہم نے فتویٰ پوچھنے کے لیے فلاں مفتی صاحب سے رابطہ کیا، پہلے سیکرٹری صاحب نے اٹھایا، پھر مفتی صاحب نے کہا جی دارالافتاء میں بھیج دو. جب مفتی صاحب آپ سے بات کی، جتنے سوالات ہم کرتے رہے، الحمدللہ آپ نے بیٹی کہہ کر بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں اس کا جواب دیا. اچھا مفتی صاحب، یہ کئی علماء یوٹیوب پر ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت زیادہ فالوئنگ ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کی فالوئنگ ہے، یہ کیا نام مفتی حجازی مکی صاحب جو ہیں ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. تو آپ اتنا ماشاءاللہ دین کے بارے میں گہرائی رکھتے ہیں، تو آپ اپنا یوٹیوب چینل کیوں نہیں بناتے؟